آج کل نون لیگ پہ بڑی چڑھائی ہو رہی ہے اور بڑا کہ یہ دو طلاقیں سسٹم میں بڑی ضروری ہیں، اور دو طلاقیں جو ہیں ایک پی ٹی آئی کو اور ایک نون لیگ، اور خاص طور پہ نون لیگ میں وہ شہباز شریف کا نام نہیں لیتے، کچھ لوگوں کا نام لے کے ان کو سراہتے بھی ہیں۔ ٹارگٹ جو ہے، پرائم ٹارگٹ، وہ ہے نون لیگ کی مریم نواز اور نواز شریف۔ وہ مطلب یہ کہ بات یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کام بھی کر رہے ہیں اور یہ اپنا نام بھی نہیں بنا پا رہے ہیں۔ ایک سرجن جو کہ جناح اسپتال لاہور کا ایک سرجن، لیکن اس ادارے کی پرفارمنس جب ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں، تو وہ یہ ہے کہ 30 ارب اس پہ لگ چکے ہیں اور اس پہ 3 سے 4 ارب سال کے حکومت کو دینا پڑ رہے ہیں اس ادارے کو چلانے کے۔ اور اگر میرے سمیت کوئی بھی جرنلسٹ جو ہے وہ یہ پوچھے، یہ انفارمیشن جو ہے کلیکٹ کرنے کی کوشش کرے کہ اس نے اب تک کتنے ٹرانسپلانٹ کیے ہیں، تو انفارمیشن آپ کو نہیں ملے گی۔ اور جو ایک ان کا سرجن ہے وہ ایک ٹرانسپلانٹ میں کتنے پیسے بناتا ہے؟ 1 سے 1.5 کروڑ روپے۔ ناظرین، حسب وعدہ، ایک تو کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں فیصل واڈا کے بارے میں بتاؤں گا کہ فیصل واڈا کس باغ کی مولی ہیں اور کس مرض کی دعا ہے۔ تو دوسرا، آج سیاست سے کچھ ہٹ کے میری آپ کی صحت اور بڑی ہی ضروری معاملہ، اور اس میں ایک سرجن کی کہانی جس نے بہت سی دکانیں بند کرا دی ہیں اور بڑوں کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، اور پھر اس سرجن کے ساتھ کیا ہوا، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فیصل واڈا کہاں سے اٹھا، کہاں سے آیا، یہ تو خیر ایک لمبی کہانی، لیکن پی ٹی آئی میں اس کو نمودار ہوا عمران خان کے ساتھ جو بھی لگ جاتا ہے تھا اور لگ جاتا ہے، وہ ظاہر ہے لائم لائٹ ہے اس کی، وہ آ جاتا ہے۔ اور تھوڑا بولڈ بولنے والا، بولڈ یا لوز، کچھ ایسے ہی کہہ لیں، یہی لوز اینڈ بولڈ اینڈ لوز۔ تو کراچی میں پتہ نہیں کیا بزنس ہے، کوئی کاروں کا بزنس ہے، کوئی پراپرٹی کا بزنس ہے، کوئی فرنٹ مینی بھی ہے سنا ہے۔ تو خیر، تو الیکشن لڑا، شہباز شریف کے ساتھ مقابلہ ہو گیا اور پھر شہباز شریف جیتے ہوئے ہار گئے۔ یہ وہی الیکشن ہے جس میں عمران خان وزیر اعظم بنے تھے، جس پہ اپوزیشن تو یہی کہہ رہی تھی جو آج کی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ دھاندلی کے الیکشن، اور پتہ نہیں اس کو تو انہوں نے کوئی فام شام کا نام نہیں دیا تھا، لیکن دھاندلی کے الیکشن تھے۔ تو اس میں یہ جیت گئے، پھر ان کی ڈگری اور اس کا مسئلہ آ گیا نیشنلٹی کا، اور اس میں یہ نااہل ہو گئے، پھر یہ سینیٹر بن گئے۔ اب سینیٹر شپ جو ہے نا دوبارہ بنے ہیں، دوبارہ جو سینیٹر شپ تھی اس کے لیے ان کے پاس ظاہر ہے کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں رہی تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کو داغ مفارقت دے دیا تھا۔ اب پی ٹی آئی سے ہٹ کے پی ٹی آئی کو ہٹ کر رہے تھے، تو پھر ان کو ووٹوں کی ضرورت تھی، تو پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ آپ ووٹ دے دیں۔ اور پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک پریگمیٹک سیاسی جماعت ہے، جس کو پتہ ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے۔ وہ ہر امکانات، ہر ممکنات کو اویل کرتے ہیں اور سامنے رکھتے ہیں، اور کوئی سپیس جو ہے وہ نہیں جانے دیتے، اور نہیں جانے دینی چاہیے۔ اصول ہی یہی ہے، انٹرنیشنل یونیورسل یہ اصول ہے سیاست کا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں ایک احسان اور صحیح، انہوں نے احسان کر دیا ان پہ، تو جن کا یہ بڑے گھر والوں کا ہے، تو سینیٹر منتخب ہو گئے۔ اب یہ آج کل اصل میں ہمارا موضوع بحث جو ہے آج یہ ہے کہ آج کل نون لیگ پہ بڑی چڑھائی ہو رہی ہے، اور بڑا کہ یہ دو طلاقیں سسٹم میں بڑی ضروری ہیں، اور دو طلاقیں جو ہیں ایک پی ٹی آئی کو اور ایک نون لیگ، اور خاص طور پہ نون لیگ میں وہ شہباز شریف کا نام نہیں لیتے، کچھ لوگوں کا نام لے کے ان کو سراہتے بھی ہیں۔ تو ٹارگٹ جو ہے، پرائم ٹارگٹ، وہ ہے نون لیگ کی مریم نواز اور نواز شریف۔ اچھا، اب اس میں جو بات وہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے پڑھی لکھی بات کر رہے ہیں نا، پڑھی لکھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، یعنی کہ وہ جو پڑھائی لکھائی گئی وہ بات کرتے ہیں، تو بات تو وہ دل لگتی ہے
وہ مطلب یہ کہ بات یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کام بھی کر رہے ہیں اور یہ اپنا نام بھی نہیں بنا پا رہے, یہ کہیں رجسٹر بھی نہیں ہو پا رہے, یہ شیلفڈ ہیں, یہ ختم ہے, یہ شیلف برانڈ ہے, یہ مطلب یہ صحیح بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ مانتا ہے کہ کام بھی ہو رہے ہیں, اور کام ہو رہے ہیں, پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں, ہر جگہ ہو رہے ہیں. تو بات وہ کر رہا ہے جو سب کو پتہ ہے, لیکن آخر اس کی وجہ کیا ہے بھائی, مطلب جن کا نمائندہ ہے وہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ بڑی اہم ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کو تھوڑا ٹف ٹائم دینا ہے جن کا نام لیا جا رہا ہے. تو وہ آپ دیکھیں اسے اس ٹف ٹائم کو کس طرح سے ریسیو کرتے ہیں, کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں, اپ ٹو دیم سیاست کی بات ہے. لیکن یہ جو ہے نا یہ اسپیکر آن ہے, اور اب یہ کب تک آن رہتا ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے تو جب کال دی ہے 8 دسمبر کی, انہوں نے کہا ہے کہ میں اسلام آباد کا رخ کر رہا ہوں اور دینی مدارس کا معاملہ میرا حل نہیں ہوا. تو کل بلاول گئے تھے, بلاول کو جواب ہو گیا, آج بوڈا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جا کے, اور کچھ اور لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں, اور وہاں پہ منت ترلا چل رہا ہے. تو کل کلاں یہ نہ ہو کہ نواز شریف کے پاس بھی ایسے جا کے بیٹھنا پڑ جائے. لیکن خیر سیاست آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے, یہ تو پھر سیاست کرنے والوں پہ ہے کہ وہ کس طرف چیزوں کو لے کے جاتے ہیں. تو اب جو آج کی جو بڑی سٹوری ہے وہ ہے ایک سرجن کی کہانی. ایک سرجن جو کہ جناح اسپتال لاہور کا ایک سرجن ڈاکٹر شبیر چودھری. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جو کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ ہے یہ پاکستان میں, کڈنی اسپیشلی, لیور تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے, جو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے یہ کتنا بڑا ایشو ہے پاکستان میں. یہاں پہ 2 نمبر طریقے سے جعلی لوگ بیٹھ کے کڈنی ٹرانسپلانٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور گردوں کا کاروبار جو ہے وہ ایک عرصے سے یہاں چل رہا ہے, اور اس میں اربوں روپیہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ سارا فراڈ ہو رہا تھا, پبلک سیکٹر اس میں آگے نہیں آ پا رہا تھا. تو مین وائل ایک ڈاکٹر عظمت سعید کا نام آپ نے سنا ہوگا, وہ ایک پروجیکٹ لے کے آئے, انہوں نے آ کے شہباز شریف کو قائل کیا, شہباز شریف نے اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا, اور PKLI کے نام سے ایک ہسپتال پاکستان لاہور میں ایک بہت بڑا سیٹ اپ بن گیا, پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ انسٹیٹیوٹ. اتنا بڑا کہ اس پہ 30 ارب روپے کا خرچ آیا. تو بڑی خوشی تھی, بڑے سب خوش تھے, لیکن ڈاکٹر ثاقب اپنا جسٹس ثاقب چیف جسٹس نے اس پہ ایک میزائل بھی مارا اور ان کو ہٹا دیا, ڈاکٹر سعید اختر کو. ہم سب اس پہ بڑے غمگین بھی ہوئے. لیکن اس ادارے کی پرفارمنس جب ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں, تو وہ یہ ہے کہ 30 ارب اس پہ لگ چکے ہیں, اور اس پہ 3 سے 4 ارب سال کے حکومت کو دینا پڑ رہے ہیں اس ادارے کو چلانے کے. اور اگر میرے سمیت کوئی بھی جرنلسٹ جو ہے وہ یہ پوچھے, یہ انفارمیشن جو ہے کلیکٹ کرنے کی کوشش کرے کہ اس نے اب تک کتنے ٹرانسپلانٹ کیے ہیں, تو انفارمیشن آپ کو نہیں ملے گی. لیکن ایک بات جو ہے, وہ جو انفارمیشن ہے جو میرے پاس ہے کنفرم ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ PKLI میں کسی کا فری ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا. اگر کسی نے جو پیسے دے کے کرا سکتا ہے وہ تو کراتا ہے نا. میں تو عام آدمی کی, میری اور اپنی بات کر رہا ہوں نا, آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں, عام آدمی کی بات جو افورڈ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے یہ تو کروڑوں روپیہ لگتے ہیں اس پروجیکٹ, اس ٹرانسپلانٹ پہ. تو اس کے لیے پھر وزیر اعلیٰ سے اسپیشل گرانٹ منظور کرانا پڑتی ہے, اور وزیر اعلیٰ سے کتنی گرانٹس منظور ہو سکتی ہیں اور کتنی ہوتی. تو یہ ہے PKLI کی ٹوٹل سٹوری کہ یہ کسی کا فری ٹرانسپلانٹ نہیں کرتا, نہیں کیا آج تک, ریکارڈ پہ ہے یہ ساری باتیں. اور ان کا سکسیس ریٹ کیا ہے کسی کو نہیں پتا, کتنے ٹرانسپلانٹ کیے کچھ نہیں بتاتے. اور جو ایک ان کا سرجن ہے وہ ایک ٹرانسپلانٹ میں کتنے پیسے بناتا ہے آپ کی سوچ ہوگی, 1 سے 1.5 کروڑ روپے. تو اتنا بڑا کاروبار. اور پھر باقی آپ دیکھ لیں جو پرائیویٹ اتنے بڑے بڑے سیٹ اپ بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اسپتال ہیں, مہنگے اسپتال ہیں, وہاں پہ بھی یہ ٹرانسپلانٹ ہے.
تو بھائی ایک سرجن ڈاکٹر شبیر چودھری جو جناح اسپتال میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ گوہر اعجاز صاحب آئے جو بہت بڑے انویسٹر ہیں ہمارے ملک کے، قابل فخر تاجر ہیں اور سابق وزیر بھی رہے ہیں نگران دور میں. انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی اور انہوں نے کہا کہ میں جناح اسپتال میں ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں یہ بندہ آگے آیا، اس نے کہا جی ٹرانسپلانٹ ہم کریں گے. کوئی نہیں آ رہا تھا، بڑے عرصے سے انہوں نے یہ آفر کی ہوئی تھی. ڈائلسس تو انہوں نے شروع کرا دیے تھے، بڑی انویسٹمنٹ ہے ان کی جناح ہاسپٹل، ڈونیشن ہے، بہت بڑا فنڈ ہے ان کا. انویسٹمنٹ تو مطلب اگلے جہان کے لیے. تو اس میں یہ بندہ آیا اور اس نے کہا جی میں کروں گا. اکتوبر 2023 میں شروع ہونے والے اس سینٹر نے، ایک چھوٹے سے سینٹر نے، سرکاری اسپتال جناح اسپتال کے ایک چھوٹے سے سینٹر نے اب تک کتنی کامیابی حاصل کی؟ 17 ٹرانسپلانٹ کیے آن ریکارڈ، کوئی بھی چیک کر لے. اور سکسیس ریٹ کیا؟ 100%. اور پچھلے دنوں ایک بچے کا ٹرانسپلانٹ بھی کر دیا انہوں نے، کڈنی ٹرانسپلانٹ. تو اس پہ پھر وہ جب یہ اطلاع وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ملی تو انہوں نے اپنا بھی کریڈٹ لیا اور ڈاکٹر شبیر چودھری اور جناح اسپتال کو بھی کریڈٹ دیا. تو یہ وہ موقع تھا جہاں پہ پھر سب انٹینے کھڑے ہو گئے کہ یہ تو لے دے جائے گا. بھئی یہاں پہ فری ہو رہا ہے، ایک پیسہ نہیں لگ رہا کسی کا، اور وہاں پہ اربوں روپے کا کھانچے ہیں، تو وہ تو بند ہو گئے تھے. تو یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک سرجن نے بڑی بڑی دکانیں بند کرا دی. تو اس پہ پھر انہوں نے پی ہوٹا جو پنجاب ہیومن آرگنز کی جو باڈی بنی ہوئی ہے جو اس کو ریگولیٹ کرتی ہے، اس کو انہوں نے انوالو کیا پی کے ایل آئی والوں نے اور پرائیویٹ سیکٹر نے، اور جنہوں نے پیسے بنانے تھے، اور اس سینٹر کو بند کرانے کی کوشش کی. اور اس پہ اعتراض لگا کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے وہ کام بند ہوا تھا. جو غریب آدمی آ کے جس نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرانا، کتنا مشکل کام ہے. پہلے آپ کڈنی کہیں سے ارینج کرتے ہیں، اپنے ظاہر آپ کا رشتہ دار ہی آپ کو کڈنی دیتا ہے. غریب آدمی کا تو وہ تو خرید نہیں سکتا، ورنہ تو لاکھوں اور کتنے لاکھوں میں وہ کوئی کڈنی ملتا ہے اگر کسی نے کسی اور کا لینا ہو، گردہ جو ہے. تو آپ اپنے کسی رشتہ دار کا گردہ ارینج کرتے ہیں، اس کا کڈنی ارینج کرتے ہیں، پھر وہ آگے ایک لمبا پروسیس ہے، اور پھر اس کی آ کے وہ لاکھوں روپے وہاں لگتے ہیں. تو وہ وہاں فری ہو رہا تھا. 17 میں کہہ رہا ہوں، 1 سال نہیں ہوا، 1 سال کے اندر، 1 سال ہو گیا، 1 سال کے اندر 17 اور 100% سکسیس ریٹ. اور ان کی سانسیں پھولی ہوئی تھی. اور مین وائل کیا ہوا کہ مریم نواز نے 2 ارب روپے کا فنڈ اناؤنس کر دیا کہ ٹرانسپلانٹ پہ ہم 2 ارب روپے دیں گے، 25 لاکھ روپیہ پر ٹرانسپلانٹ. تو اب وہ سب کو نظر آ رہا ہے، وہ 2 ارب روپیہ بھی نظر آ رہا ہے، اور باقی جو لوگوں کے جیبوں سے نکالنے ہیں. تو ایک سرجن ان سب کو لے ڈوب رہا تھا، بھائی لے ڈوبا تھا. تو اب یہ کیا ہوا ہے کہ سب نے مل ملا کے اس وقت جو خواجہ سعد رفیق، بہت بڑے سیاستدان، ماشاءاللہ بڑا نام ہے ان کا، اور بڑی سیاست میں ایک فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں اور اصول پر سرپرستانہ، ان کے بھائی سلمان رفیق جو وزیر ہیں اس وقت اسپیشلائزڈ ہیلتھ پنجاب کے، ان کے ذریعے اس سرجن کو او ایس ڈی بنا دیا ہے اور وہ سینٹر بند ہو گیا. غریبوں کے لیے جو امید کی کرن، زندہ رہنے کی کوئی امید ہو سکتی ہے، کوئی امنگ ہو سکتی ہے کہ کسی کا گردے اگر فیل ہو گئے ہیں تو وہ وہاں پہ ٹرانسپلانٹ کرا کے وہ زندگی گزار سکے گا، یا کسی کا بچہ جو ہے وہ بچ جائے گا، وہ امیدیں ختم ہو گئی ہیں. پی کے ایل آئی میں جائیے، 3 ماہ کا ٹائم ملے گا، اور وہ بھی پھر آپ کو اگر آپ نے فری کرانا تو وزیر اعلیٰ آپ کو گرانٹ دے گا تو ملے گا، ورنہ ختم، کوئی امید نہیں ہے. تو یہ ہے ایک سرجن کی کہانی. تو میں نے کہا کہ یہ بتانا ضروری ہے. سیاست تو ہم روز کرتے ہیں. تو باقی انشاءاللہ اپڈیٹ کل.